بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل الامر بالفعل لا يقتضي التکرار ولهذا قلنا لو قال طلق امرأتی فطلقها الوکیل ثم تزوجها الموکل ليس للوکیل ان يطلقها بالامر الاول ثانیہ۔ اچھا جی، اصول الشاشی سبق نمبر 36 آپ کے سامنے شروع ہے، اور اس میں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ امر بالفعل جو ہے وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی امر اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس میں تکرار بھی آ سکے، تکرار اس میں لازمی طور پر آئے، یا تکرار کا اس میں احتمال پایا جائے۔ کوئی ایسی صورت ہے تکرار کا وہ تقاضا کرتا ہو اور تکرار اس کا مقتضا ہو، یا تکرار کا وہ احتمال رکھتا ہو اور تکرار اس کا محتمل ہو، کوئی ایسی صورت ہے یا نہیں ہے، اس بات کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود ہی دعویٰ فرما چکے الامر بالفعل لا یقتضی التکرار۔ امر حقیقت بات یہ ہے کہ تکرار کا از خود اپنی ذات کے اعتبار سے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب یہاں پر چند پہلے جو ہے وہ ایک اختلاف ہے، چند اقوال ہیں، پہلے ان کو آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر ہم اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو امر ہے انہ یوجب تکرار المستوعب بجمیع العمر، کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، اور ایسا تکرار جس نے اس کی ساری عمر کو گھیرا ہوتا ہے، ایسی تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ الا اذا قام دلیل یمنع منہ، مگر یہ کہ کوئی دلیل مانع آ جائے تو پھر ہم اس کو تکرار سے نکال سکتے ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک یہاں پر یہ ہو گیا کہ تکرار ہوتا ہے، تکرار کیا ہے؟ موجود ہوتا ہے، اور اس کا حقیقتاً تکرار اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ امام مزنی ہیں، ان کے ہاں یہ معاملہ ہے، ان کے ہاں یہ معاملہ ہے، اور اسی طرح جو ہے ابو اسحاق اسفرائینی شافعی، ان کے نزدیک بھی یہی ترتیب چل رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ محتمل التکرار ہوتا ہے، یعنی تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ تو ایک فرق تو اس میں فرق تو یہ ہے کہ ابو اسحاق اسفرائینی نے جو کہا ہے کہ تکرار کا حقیقتاً تقاضا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا نیت نہ بھی ہو تو تکرار پھر بھی لازم ہے، مگر کوئی قرینہ آ کر اس کو پھیر لے تو وہ الگ بات ہے، قرینہ آ کر پھیر لے تو الگ بات ہے، لیکن تکرار کا وہ ہوگا بلا نیت بھی۔ لیکن امام شافعی کے قول کے مطابق جہاں احتمال ہے، احتمال تکرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نیت نہیں کریں گے تو تکرار نہیں ہوگا، نیت کریں گے تو تکرار بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا واسجدوا، اب یہ تکرار کا تقاضا وہ کہتے ہیں جو ہے تکرار کا تقاضا کرتے ہیں، پہلے والے تو یہی کہہ رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ تکرار کا احتمال رکھتے ہیں اور اس کے اوپر قرینہ ہونا چاہیے۔ اب قرینہ کیا ہے یہاں پر؟ تو قرائن حالیہ و فعلیہ، آپ علیہ السلام کا ان نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے جو سلسلے ہیں، رکوع سجود، ان کو عملی طور پر جو آپ نے ادا کیا ہے، اور عملی طور پر ادا کرنا اور اس کی پوری جو تفصیلات ہیں اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں بطور قرائن کے، تو پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اس طرح باقی فرائض اور واجبات وہ آپ کے عمل قرینہ بنتا ہے، اس سے ہمیں ان کی پوزیشن ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ واضح ہو جاتی ہے کہ کس چیز کو کس درجے میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے پہلا قول اس کے اندر کچھ تفصیلات تھیں وہ بیان کر دی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہ لا یوجب التکرار ولا یحتملہ، امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نہ واجب کرتا ہے اس کو، امر کا نہ موجب ہے نہ مقتضا ہے تکرار، اور نہ ہی اس کا محتمل ہے کہ وہ اس کا احتمال رکھتا ہو۔ ہاں آگے کہتے ہیں ولیکن المعلق بالشرط، لیکن اگر معلق بشرط کے طور پر وہ آ جائے، یا مقید بالوصف کے ساتھ آ جائے،
تو پھر ایسی صورت میں اس میں تکرار ہو سکتا ہے۔ مثلاً وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، پس تم طہارت حاصل کرو۔ اب یہ طہارت حاصل کرو یہ امر ہے، اس میں تکرار ہے۔ تکرار کیوں ہے؟ پیچھے یہ معلق بھی شرط کے طور پر، یعنی یہ جزا بن کر آیا ہے پیچھے شرط کے لیے۔ تو جب شرط پائی جائے گی، اذا وجد الشرط وجد المشروط، تو اس درجے میں ہوگا یہ۔ والمقید بالوصف، مقید بالوصف کے طور پر بھی ایسے ہی ہوگا، تکرار آئے گا۔ مثلاً الزانیۃ والزانی فاجلدوا، زناکار مرد ہو یا عورت ہو ان کو کوڑے لگاؤ۔ جب یہ فعل زنا کریں گے تو ان کو کوڑے لگتے جائیں گے۔ تو امر یہاں پر جزا کی صورت میں گویا ایک خاص وصف کی صورت میں، کیا مطلب؟ جب وصف زنا پایا جائے گا، قید زنا پائی جائے گی، تو اس پر حکم جلد کا یعنی کوڑوں کا لگتا جائے گا۔ گویا یتکرر بتکرار الشرط والوصف، شرط اور وصف جیسے جیسے آئیں گے تو مشروط اور اسی طرح جو ہے حکم اس کے اوپر، وصف کے اوپر لاگو ہوتا رہے گا۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 2 قول۔ تیسرا قول مذہب الجمہور وهو المذکور فی المتن، جمہور کا جو مذہب ہے وہ متن کے اندر موجود ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا، ان الامر لا یوجب التکرار ولا یحتملہ، امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، نہ تقاضا کرتا ہے، نہ اس کو واجب کرتا ہے، نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ اچھا جی، سواء برابر ہے کہ مطلقاً یہ امر مطلق ہو، او معلقاً یا یہ معلق بے شرط ہو، معلق بے شرط، او مخصوصاً بے وصف یا مخصوص بے وصف ہو۔ گویا پہلے دونوں قولوں کی نفی کر دی انہوں نے کہ وہ جو ہے تکرار کو بالکل اس کا تقاضا نہیں کرتا، نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی پھر ان کو یہی سوال ہوگا کہ رکوع سجود جو ہر رکعت کے اندر ہم کرتے ہیں، تکرار کیسے آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں فَكُلُّ رَكَعَةٍ وَأَمَّا تَكْرَارُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَكْرَارُ السُّجُودِ، یہ نماز کے اندر جو تکرار رکوع و سجود کا معاملہ ہے، فی کل رکعت، فلأن نص الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجود کا جو معاملہ ہے نص ہے، کان مجملا، یہ مجمل تھی، فبینہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفعلہ حتی لحق بیانا للنص، آپ علیہ السلام نے اپنے فعل سے اس کی پوزیشن واضح کر دی کہ یہ فرض کے درجے میں ہے، اپنے افعال سے، اعمال سے، اس کو فعل اور عمل سے جو ہے اس کی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے اختلافات اور یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک بات کو آپ یوں سماعت فرما لیں کہ امر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو یہ جنس کو شامل ہوگا، اور جنس کی ہم 2 قسمیں بنا لیتے ہیں، جنس سے اس میں فرد حقیقی یعنی ایک فرد، اور فرد حکمی یعنی 3 یا 3 سے اوپر جہاں تک ہو، 2 بیچ میں نکال دیں، کیونکہ جنس میں مفہوم میں 2 نہیں آتا، 2 عدد محض ہے، خالص عدد ہے، اور خالص عدد اس میں شامل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جس کا ٹوٹل ہو ہی فرد حکمی 2، تو پھر ہم اس کے 2 کو بھی فرد حکمی میں لے آئیں گے، عدد محض کے اعتبار اس لیے کریں گے کہ اس کے حق میں ہے ہی وہ 2 کل کائنات۔ مثلا لونڈی کے حق میں 2 طلاقیں، لونڈی کے حق میں 2 حیض عدت، تو اب اس کے ہاں 2 ٹوٹل ہے ہی فرد حکمی وہ، تو لہٰذا ہم فرد حکمی کا اس کے حوالے سے اعتبار کر لیں گے، لیکن آزاد آدمی کے حوالے سے ہم فرد حکمی 3 سے سٹارٹ لیں گے، 2 کو عدد محض ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ یہ میں نے ایک ضابطہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، 2 عدد محض ہے، لیکن آپ کہتے ہیں رجولانی، تو اس میں آپ کو اثنانی، اثنتانی، امرأتانی اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رجولانی امرأتانی سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ 2 ہیں۔ جب آپ رجل کہتے ہیں اس میں جنس ہے یطلق علی القلیل والکثیر، وہ پھر اس میں جنس ہونے کی وجہ سے ایک اور زیادہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے رجل واحد، یا رجال جمع کہتے ہیں تو ثلاثۃ رجال کہنا پڑتا ہے، اربعۃ رجال کہنا پڑتا ہے، لیکن رجولانی میں آپ کو اثنانی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ خود ہی آپ پورا ہوتا ہے اپنے عدد کو واضح کرنے میں، عدد محض ہے، وہ عددیت کو خود واضح کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ نے یہ ساری تمیز سن لی، اب آگے چلیے سنیے جی، الامر بالفعل، عمل بے فعل جو ہوتا ہے وہ لا یقتضی تکرار، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ولہذا، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تکرار کا تقاضا جب نہیں کرتا، قلنا ہم کہتے ہیں لو قال، اگر کسی شخص نے کہا طلق امراتی،
کسی کو وکیل بھی طلاق بناتے ہوئے کہا میری بیوی کو طلاق دے دے، فطلقها الوکیل، پس وکیل نے اس کو طلاق دے دی، ثم تزوجها الموکل، پھر موکل نے اس سے نکاح کر لیا، لیس للوکیل، پھر وکیل کے لیے گنجائش نہیں ہوگی ان یطلقها بالامر الاول ثانیا، کہ اس پہلے امر کے ساتھ کے ذریعے جا کے دوبارہ اس کو طلاق دے دے، نہیں، اب نہیں ہوگا۔ وہ پہلا جو امر دیا تھا اسی وقت، کیونکہ امر میں تکرار تو نہیں ہے، آپ دوبارہ جائے اس کو طلاق دے، وہ کہے جی تو نے مجھے کہا تھا نا طلاق دے، تو وہ بھئی پہلے کہا تھا نا، اس کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، تو اب آپ کو کس نے کہا تھا؟ امر میں تکرار تو نہیں ہوتا۔ ولو قال، اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ زوجنی امرأۃ، میرا نکاح کروا دے فلاں عورت سے، یعنی ایک عورت سے، لا يتناول هذا تزویجا بعد مرۃ اخرى، تو یہ جو ہے نہیں شامل ہوگا یہ تزویج والا معاملہ مرتن بعد اخرى، ایک مرتبہ کو تو شامل ہوگا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بار کسی عورت سے شادی کروائی اور وہ خدا نخواستہ مطلقہ ہو گئی، تو اب مطلقہ ہونے کے بعد پھر اس سے شادی اسی امر کے ذریعے کروانا چاہے تو نہیں ہوگا، یا اس عورت کے علاوہ کسی اور سے بھی پھر شادی کروانا چاہے تو یہ امر دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ الامر لا یقتضی التکرار بالفعل، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اب ولو قال لعبدہ، یہاں سے آگے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے غلام سے کہا تزوج، نکاح کر، لا يتناول ذلك الامر، تو نہیں شامل ہوگا یہ امر الا مرۃ واحدۃ، مگر صرف ایک ہی مرتبہ کو شامل ہوگا۔ آگے اسی کے اوپر کہ امر تکرار کا بالفعل تقاضا نہیں کرتا، اسی کے اوپر چند مقدمے اس کی دلیل جو ہے چند مقدموں کے ساتھ دے رہے ہیں، کیوں نہیں تکرار کا تقاضا کرتا۔ تو اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کوئی آرڈر کرتے ہیں، افعال، مثلا آپ کہتے ہیں اضرب کہتے ہیں، تو اضرب جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ایک لمبی عبارت ہے، اس سے اس کا اختصار کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اضرب کا اصل مطلب ہوتا ہے اضرب فعل الضربی، کر تو مارنے والا کام، اس کو مختصر کر کے ہم کہہ دیتے ہیں اضرب، تو اختصار لایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چند مقدمے جو یہاں پر پیش کیے گئے ہیں کہ مختصر کلام ہو یا لمبا کلام ہو، مقصود تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، حکم میں وہ برابر ہوتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، جب وہ برابر ہوتے ہیں تو اب چند مقدمے آپ سے ماذ فرما رہے ہیں اس والے سے، کیوں امر تقاضا نہیں کرتا تکرار کا؟ لأن الامر مقدمہ نمبر 1، یہاں نمبر 1 کر دیں، مقدمہ نمبر 1، لأن الامر، اس وجہ سے کہ امر بالفعل لا طلب تحقیق الفعلی، یہ طلب کرتا ہے ایجاد الفعلی، فعل کے ایجاد کرنے کو، ثابت کرنے کو، علی سبیل الاختصار، بالکل مختصر کر کے۔ اختصار کیا ہوتا ہے؟ والاختصار فی مرۃ واحدہ، اختصار ایک ہی مرتبہ میں ہو جایا کرتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا ایک ہی مرتبہ جا کے اس کا نکاح کرے گا، طلاق دے گا، دوبارہ پھر تکرار نہیں آئے گا۔ تو جب امر بالفعل یہ تقاضا کرتا ہے فعل کے ایجاد کرنے کا سبیل اختصار کے طور پر، اختصار جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، فَإِنَّ اچھا یہ ہو گیا ایک مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اسی کو آگے چلا رہے، کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْلَهُ، پس بے شک اس آدمی کا قول، اضرب مارتو، یہ مختصر من قوله، اس کے اس قول سے مختصر ہے، اضرب فعل ضربی، کر تو مارنے والا کام، والمختصر، یہاں سے دوسرا مقدمہ شروع ہو گیا، اور مختصر، والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم، کلام لمبا ہو کہ چھوٹا ہو، مختصر ہو، یہ حکم میں برابر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مختصر کلام میں حروف کم ہو جاتے ہیں، مضمون کم ہو جاتا ہے، تو نفس مفہوم و مضمون وہی رہتا ہے۔ ثم، یہاں سے مقدمہ نمبر 3، ثم الامر بالضرب، پھر یہ امر کرنا، آرڈر کرنا ضرب کا، یہ امر بجنس تصرف معلوم، یہ ایک امر ہوتا ہے ایک تصرف معلوم کی جنس کا، تصرف معلوم کی جنس کا کیا مطلب؟ یعنی جنس ضرب، جیسے یہاں پر اضرب ہے نا، تو جنس ضرب یک بارگی کا حکم ہوتا ہے، اس میں یک بارگی کا حکم ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ وحکم اسم الجنسی، اور اس میں جنس کا جو حکم ہے، یہ مقدمہ نمبر 4 ہے، اس میں جنس کا جو حکم ہے، اس میں جنس مطلب مصدر، مفہوم، اضرب فعل ضربی، تو ضرب مصدر ہے نا، جنس ہے، مفہوم ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس میں جنس کا جو حکم ہے، مفہوم ہے، مصدر مفہوم ہے، یہ ہے کہ یتناول الادنا، کہ وہ ادنا کو بھی شامل ہوتا ہے،
ادنا کو شامل ہوتا ہے۔ ادنا سے کیا مراد ہے؟ فرد حقیقی ایک، عند الاطلاق جب مطلق بولا جائے۔ ویحتمل اور احتمال رکھتا ہے کل الجنس عند النیہ، نیت کے پائے جانے کے وقت کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ کل جنس کیا ہے جی؟ فرد حکمی۔ فرد حکمی کیا ہے؟ 3 یا 3 سے اوپر، لیکن غلام باندی میں 2 بھی اس کا فرد، ٹوٹل کل کائنات وہی ہوتی ہے، تو 2 حیض یا 2 اس کی طلاقیں وہ اس کے لیے فرد حکمی کے طور پر شمار ہو سکتی ہیں، لیکن آزاد میں فرد حکمی 3 سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے یہ بات ہو گئی۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ بعض حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ تکرار کا احتمال اور موجب تو اس کا محتمل تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ احتمال جب رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں ہم نبی علیہ السلام کے فعل کو، عمل کو دیکھیں گے کہ عمل سے وہ چیز کیسے ثابت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جب اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے نماز کو کس طرح قائم کیا ہے؟ تو آپ کے فعل سے تکرار سامنے آئے گا، نفس اقیم الصلاۃ سے ثابت نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے فعل نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا للہ علی الناس حج البیت، حج کا فرض ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن چونکہ آپ نے زندگی میں حج ایک مرتبہ کیا تو ایک ہی مرتبہ فرض ہوگا۔ لیکن یہ بات حج والی تو خیر کمزور ہے، اس وجہ سے کہ حج فرض زندگی میں اس لیے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کا سبب جو بیت اللہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے، تو جب سبب ایک ہو تو پھر مسبب بھی ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اب آگے چلیے، وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، یہاں سے اب مثالیں دے رہے ہیں آپ کو۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی پر قلنا ہم کہتے ہیں اذا حلف، جب کسی نے قسم کھائی، لا يشرب الماء، نہیں پیے گا پانی، يحنث بشرب ادنى قطرة منه، تو ایک قطرہ پینے سے بھی وہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ فرد حقیقی ہے۔ وَلَوْ نَوَىٰ بِهِ جَمِيعَ میاہ العالم، اور اگر اس نے تمام جہان کے پانی پینے کی نیت کر لی تو صحت نیت، تو اس کی نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر تو ظاہر بات ہے زندگی بھر کبھی بھی حانث نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا کا پانی پینا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اول میں حانث ہوگا اگر اس نے پانی پی لیا فرد حقیقی طور پر، لیکن اس نے نیت جب سارے جہان کے پانیوں کی کی ہے تو پھر وہ حانث نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایسی چیز کے ساتھ اس نے اپنی قسم کو ٹانگ دیا ہے کہ جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اور اگر اس نے یوں کہا کہ فلاں فلاں کنویں کا پانی نہیں پیے گا، تو یہ نیت تو اس کی نیت صحیح نہ ہوگی۔ کیوں؟ یہ فلاں فلاں کنویں کے جو اس نے کہا ہے نا، یہ عادت بنتا ہے، اور عادت الماء جو ہے وہ اس میں جنس ہے، اس کی دلالت عادت پر نہیں ہوتی کہ فلاں 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 یہ متعین کر رہا ہے۔ عادت بھی متعین چیز ہوتی ہے، تو یہ بھی متعین کر رہا ہے، تو متعین چیز پر یا عادت پر اس کی دلالت نہیں ہوگی، تو فلاں فلاں کہا تو یہ نیت کا اعتبار نہیں ہوگا پھر۔ ٹھیک ہے، مطلق کہا ساری دنیا کے پانی تو نیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس میں جنس ابہام پڑا ہوا ہے، مفہوم کا ابہام پڑا ہوا ہے۔ وَلِهَٰذَا قُلْنَا، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اذا قال لها، جب اس نے کہا اپنی بیوی کو اور اس کو تفویض طلاق حوالے کرنے کے طور پر کہا، طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے دے، فقالت، پس اس نے کہا طلقت، میں نے دے دی طلاق، یقع طلاق الواحدہ، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ولو نوت ثلاث، اور اگر اس نے نیت 3 کی صحت نیت، تو اس کی نیت 3 کی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے، پیچھے آپ نے کہا تھا جی وہ اقتضاء النص کے اندر بقدر ضرورت معاملہ ہوتا ہے، کلام نکالا جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے یہ بھی کہا تھا کہ طلاق صریح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے اعتبار ہو رہا ہے؟ تو جواب یہاں یہ ہے کہ یہاں امر کی بات چل رہی ہے، چونکہ اس نے طلقی کہا ہے، تو طلقی کے اندر فرد حقیقی تو وہ ایک ہی ہے، فرد حکمی 3 ہو سکتے ہیں، تو جب وہ نیت فرد حکمی کی کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر صیغہ امر کے اندر شامل ہے، تو صیغہ امر کا معاملہ جدا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، آگے وَكَذَلِكَ سے توکیل بالطلاق، کسی تیسرے آدمی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے، لو قال لآخر، اگر کسی کے لیے دوسرے آدمی کے لیے کہا طلقها، کہ اس کی بیوی کو طلاق دے دو، یا تناول الواحدہ عند الاطلاق، تو مطلق بولنے کی صورت میں یہ بھی ایک کو شامل ہوگا، وہ ایک ہی طلاق دے سکے گا، ولو نوى ثلاث، یہاں بھی اگر اس نے 3 کی نیت کی، صحت نیت ہو، یہاں بھی اس کی نیت 3 ٹھیک ہو جائے گی، ولو نوى ثنتین، اگر اس نے ثنتین 2 طلاقوں کی نیت کی، لا ایسے ہو صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ لأنہ عادت محض، یہ عادت محض خالص عدد ہے، میں نے بات ساری کر دیا، الا اذا كانت المنکوحہ، مگر یہ کہ منکوحہ امتن، جب وہ اس کی لونڈی ہو، باندی ہو،
تو اس کی کل کائنات تو ہے ہی دو ماہواریاں یا دو اس کی طلاقیں. فإن نیت الثنتین، بس دو کی جو نیت ہے فی حق یا اس کے حق میں، لونڈی کے حق میں، نیت بکل الجنس، کوئی ایسے ہے جیسے کل جنس کی نیت کرنا. ولو قال لعبدہ، اور اگر اس نے اپنے غلام سے کہا تزوج، نکاح کر، یقع علی تزوج امرأۃ واحدۃ، تو ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کا معاملہ اس پر یہ بات واقع ہوگی. ولو نوى الثنتین، اگر وہ دو سے کرنے نیت کر دے، دو سے نکاح کرنے کی، تو صحت نیتہ، تو پھر اس کی نیت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اللہ لأن، اس وجہ سے کہ ذالک کل الجنس فی حق العبد، غلام کے حق میں کل کائنات دو ہی ہے، تو دو کی نیت کا اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے، وہ دو تک کی شادیاں کر سکتا ہے غلام. اچھا، اسی طرح یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اب آگے دو اعتراض ہیں اور ان کے جوابات ہیں.